صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سجن سائیں میٹھا ماण्هو، سجن سائیں میٹھا ماण्هو غریبن جی سجن سائیں میٹھا ماण्هو غریبن جی توکے پارتا جیئن جيڪي ڏسي توکي تن مسڪينن جي توکے پارتا. معزز سامعین، آپ اور ہم اپنے شیخ کی محبت میں یہاں تشریف لائے، سجن سائیں کے دیدار کے لیے یہاں تشریف لائے. وہ میرے سجن سائیں جن کے سینے میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. یہ جو محبت کی کیفیت، یہ جو عشق رسول کی کیفیت، یہ جو سجن سائیں سے پیار کی کیفیت آپ کو اور ہمیں حاصل ہوتی ہے، اسی حوالے سے کسی شاعر نے کہا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے. دوستو، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جس خطہ زمین پر اللہ پاک کو یاد کیا جاتا ہو، ذکر رسول ہوتا ہو، اللہ کریم فرماتا ہے قرآن کریم میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ، وہ سبق، وہ لیسن، وہ ہدایت جو صرف زبانی سجن سائیں نے نہیں عطا کی، یہ صرف اللہ والے کی زبان نہیں بولتی، لیکن وہ جو توجہ ہمارے دلوں پہ دیتے ہیں، ہمارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ہمارے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض انڈیلتے ہیں. اہل علم سے کلام کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اہل علم کی مجلس میں جاؤ، کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے رکھنا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، اور اگر کسی اہل دل کی محفل میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھنا. رحمت خداوندی کا نزول. ہم آپ پڑھے لکھے ہیں، اسکولوں میں پڑھے، کالجوں میں پڑھے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ریفلیکشن آف لائٹ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی آئینے پر روشنی ڈالیں گے تو وہ روشنی واپس ہوگی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کی رحمت کا نزول جو سجن سائیں کے سینے پر ہوتا ہے وہ ہماری طرف آتا ہے. یہ اللہ والے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ بندے خدا جن کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ دنیا کی لین دین جائز حدود میں کرتے ہیں، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کماتے
کی یاد کبھی ضائع نہیں ہوتی، ایک لمحہ بھی وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اہل علم اور اہل دل کا فرق آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک اہل علم اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، مدارس جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم دی جاتی ہے، مگر نسبت والے مدارس کم ہوتے ہیں۔ نسبت اور تعلق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ واقعہ کہہ کے میں آپ سے اجازت لوں گا، اہل علم قرآن پڑھا رہا ہے، بخاری پڑھا رہا ہے، مسلم پڑھا رہا ہے، ایک اہل دل اس محفل میں آیا، دیکھا بچے قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں میرے آقا کی، معلم پڑھا رہا ہے، اہل علم پڑھا رہا ہے، وہ اہل دل پوچھتا ہے اس اہل علم سے، این چیز یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ آنست کہ تو نمی دانم، یہ وہ چیز ہے تو نہیں جانتا۔ اس نے سمجھا یہ کوئی عام آدمی ہے جو دین سے ناواقف ہے، مدرسے کی چھٹی ہوئی، ناشتے کا وقت ہوا یا لنچ کا وقت ہوا، وہ اساتذہ وہ طالب علم چلے گئے، جب لوٹ کے آئے تو دیکھا وہ صحیح بخاری کی کتابیں، وہ صحیح مسلم کی کتابیں، کوئی چیز موجود نہیں، وہ فقیر بیٹھا ہے، وہ اہل دل بیٹھا ہے، کہاں یہ کتابیں کہاں گئی؟ کہا میں ان کو تو نہیں سمجھ سکا آپ کے بقول، یہ تو میں نے ساری تالاب میں ڈال دی۔ وہ جو پڑھانے والا وہ مولانا جلال الدین رومی ہے، جو یہ کہتا ہے نمازیں آپ کی اپنی جگہ، قرآن آپ کا اپنا جگہ، روزے آپ کی اپنی جگہ، لیکن یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت دے دیا۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک گھڑی جو میرے سجن سائیں کے ساتھ آپ نے گزاری، وہ نماز آپ کے دل کو تبدیل نہیں کر سکی، وہ آپ کا پڑھنا قرآن آپ کے دل کو تبدیل نہیں کر سکا، آپ کے اعمال وہی کے وہی رہے۔ ایک لمحہ میرے سجن سائیں کی صحبت میں آئے، آپ کا دل تبدیل ہو گیا، آپ کے سر پہ امامہ آ گیا، آپ کے چہرے پہ باغ مصطفیٰ آ گیا، آپ گلی سے گزرے، کسی نے کہا دیکھو سجن سائیں کا غلام جا رہا ہے۔ اہل علم ناراض ہوا، تم نے کتابوں کو ضائع کر دیا، تم نے ظلم کر دیا۔ فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ میں کتابیں نکال کے دیکھتا ہوں۔ پانی میں ہاتھ ڈالا، ان بخاری مسلم کی احادیث کو نکالا تو ایک قطرہ پانی کا ان پہ لگا ہوا نہیں تھا، ایک سیاہی حروف مٹا ہوا نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ مٹی اتر رہی ہے۔ اہل علم نے، مولانا جلال الدین رومی نے پوچھا، اے اہل دل، اے دل کی دنیا آباد کرنے والے، اے رسول اللہ سے فیض لینے والے، اے سجن سائیں بتا یہ کیا ہے؟ فرمایا اے آنس کے تو نمی دانم، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا۔